اسی تے دربار تے چڑھنے ہاں اوے اللہ دے بندیو تسی جڑا غلاف چڑھ دے ہو تو وٹیاں تے چڑھ دے ہو وٹے ہوتے اللہ تے نہیں چڑھنے ہو غیر اللہ تے چڑھنے ہو غیر اللہ تے دوئے تے یہ گل بھی آختے ہیں کہ درباراں پر چادراں چاڑنیاں منع درباراں تے چادراں نہ چاڑیا کرو میں انہیں ایک ہی پیغام دینا دلیل نہ ایک ہی پیغام اوے اسی درباراں تے چادراں چاڑنے ہاں محبت نہ تسی کعبے دے جڑا غلاف چاڑنے وہ کیوں چاڑنے ہو اسی تے دربار تے چاڑنے ہاں اوے اللہ دے بندیو تسی جڑا غلاف چڑھ دے ہو تو وٹیاں تے چڑھ دے ہو وٹے ہوتے اللہ تے نہیں چاڑنے ہو غیر اللہ تے چاڑنے ہو غیر اللہ تے ہیں نا یہ گل بچا نہ چل سی نا اسی کعبے تے تسی غلاف چاڑنے ہو کہ نہیں یہ کعبۃ اللہ اسی غلاف چاڑنے ہاں مزار تے او ولی اللہ انا ونڈے ریوڑیاں موڑ موڑ اپنے نو اوے اللہ دے بندیو خدا دا خوف کھا خدا دا خوف کھا خدا دا خوف کھا تینوں شرم ہی نہیں آندی کسی گل دی شرم نہیں آندی تینوں پہلے تو یہ دسو کہ تسی دو چیزاں کتھوں زمین اسمان کو ملا دیا آپ نے یعنی حجر اسود کو آپ اپنے ان اولیاء اللہ کی چوکٹوں کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ جن کے اولیاء اللہ ہونے کی سند نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ڈکلیئر کیا کہ ہاں جی وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے حجر اسود اور اس کا کیا لینا دینا ویسے پریکٹیکلی انہوں نے ہر چیزیں وہ ادھر سے ڈیڈکٹ کی ہوئی ہیں غلاف کعبہ خانہ کعبہ پہ چڑھایا جاتا تھا صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی غلاف کعبہ لوگ چڑھاتے تھے آپ نے بھی غلاف کعبہ کو کنٹینیو کیا آج کل جو غلاف کعبہ چڑھ رہا ہے نا جس پہ جناب کروڑوں روپے کا سونا لگ رہا ہے یہ تو درست نہیں ہے صرف غلاف کعبہ سمپل ہونا چاہیے اسی کی انہوں نے نقل اتاری قبروں کے اوپر غلاف چڑھانے شروع کر دیے چادروں کی شکل میں مزارات اور یہ اس طرح کے سارے یعنی اس چیز کا ڈیٹیکٹ کیا اچھا خانہ کعبہ شریف کا غسل شروع ہوا زمزم کے ساتھ یا عطر کے ساتھ الگ کوئی ضرورت نہیں اتنے بڑے لیول کا عطر لگانے کی سمپل بھی دھو لیا جائے تو کافی ہے چلے وہ خوشبو کے لیے لگا لیتے ہیں چلے کسی حد تک اس کا جواز نکلے گا یہاں پہ آپ کو ہوتا ہے مزارات کو غسل دیے جاتے ہیں یہ ساری انالوجی وہاں سے لے رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یعنی جو چیزیں اللہ نے شعر اللہ ڈکلیئر کی ہیں ان کے مقابلے پہ آپ اپنی مرضی سے شعر اللہ ڈکلیئر کر رہے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اور اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے کیونکہ آپ پریکٹیکلی اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر ہے اس حجرہ عائشہ میں اس کے علاوہ تو کسی جگہ قرآن و حدیث میں نہیں آیا کہ کوئی جگہ جنتی دروازہ ہے یا بہشتی دروازہ ہے یا بہشتی ٹکڑا ہے لوگوں نے خود سے ڈکلیئر کر دیا اور اس ریاض الجنہ کے بارے میں کہیں یہ نہیں آیا کہ جو یہاں پہ داخل ہو جائے تو وہ جنتی ہوگا ورنہ آپ کی وہ سارے حکمران جن کو آپ گالیاں نکالتے ہیں اور آپ کو یہ شرح صدر ہے کہ یہ دوست کی ہیں وہ تو بیٹھے ہی ریاض الجنہ میں ہوتے ہیں جا کے تو جنتی ان کو ہو جانا چاہیے ہاں وہ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے کہ جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی وہ کہتے ہیں جنت میں آنے کے بعد جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جائے گا پھر دوزخ میں نہیں جائے گا تو کہتے ہیں کہ یا اللہ میں بھی ریاض الجنہ میں آ گیا ہوں تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا اس طرح امیدیں کرنے سے تو کوئی نہیں ہوگا ورنہ تو لوگ ٹکٹ کٹا کے حرام کے پیسوں پہ بھی ہر سال ماشاءاللہ وہاں اعتکاف بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جا کے اور ریاض الجنہ سے ہٹتے ہی اور پھر بڑے فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں میں انے نفل پڑھے روزہ شریف کے سامنے بھی یعنی باقیوں کا حق بھی مارنے کے لیے گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے سب کو موقع دینا چاہیے تو یہ لوگوں نے خود سے بنا لی ہوئی ہیں اور ان چیزوں کو ان کے ساتھ کمپیئر کرنا بہت بڑا ظلم ہے حجر اسود کو آپ اپنے بزرگوں کی چوکھٹ کے ساتھ کمپیئر کریں تو چوکھٹ کے چومنے کو حجر اسود سے دلیل لے رہے ہیں حجر اسود سے دلیل لینے کا آپ پھر مطلب خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کیا ڈکلیئر کیا ہوا ہے حجر اسود تو میرے بھائی وہ پتھر ہے کہ جو جنت سے نازل ہوا ہے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ یہ جنت سے نازل ہوا ایک یاقوت ہے صحیح سند کے ساتھ یہ نازل ہوا تھا جب یہ بالکل سفید تھا پھر اولاد آدم کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ پڑ گیا اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو آنکھیں بھی دے گا اور زبان بھی دے گا اور یہ گواہی دے گا ان لوگوں کے بارے میں جس نے حجر اسود کو چوما ہوگا حجر اسود جنتی یاقوت
حجر اسود خانہ کعبہ میں لگا ہوا. مجھے بتائیں نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کی دیوار کے کسی ایک پتھر کو بھی کبھی چوما ہے سوائے حجر اسود کے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی چوکٹوں کو چومنا یہ باعث برکت ہے تو کعبے کی چوکٹ کیوں نہیں نبی علیہ السلام نے چومی؟ علمی جواب, الزامی جواب, اینٹی وینم پکی. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علم و کتابی. نہ میں وابی ہوں جو آپ سو کارڈ ایسی باتیں سن کے لوگوں کو وابی کا فتویٰ, اور نہ میں بابوں کا ماننے والا بابی ہوں. میں علم و کتابی آدمی ہوں. مجھے بتائیں خانہ کعبے کی دروازے کی چوکٹ کو نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں چوما؟ کعبے میں صرف ایک پتھر ہے جس کو نبی علیہ السلام نے چوما ہے. رکن یمانی کو بھی صرف ہاتھ مس کیا, چوما نہیں ہے. اور وہ جس پتھر کو چوما وہ بھی اس دنیا کا پتھر نہیں, جنت کا یاقوت. اس کے ساتھ اپنے بزرگ بابوں کے, پاکستانیوں کے حرام اور حلال کے پیسے مکس, ناچ گانے والے جہاں پہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں, خلاف شرع کام ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ چندے اکٹھے ہو کے جو مزارات بنائے گئے, ان کو آپ حجر اسود کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. تو میں تو پھر آپ کے یعنی مسلمان ہونے پہ شک کروں گا. ایک مسلمان کی تو غیرت نہیں. اب آپ کی وہ گستاخانہ سوچ کہاں گئی کہ جی گستاخی ہو گئی ہے, یہ حجر اسود کی گستاخی نہیں ہے. اور پھر سیدنا عمر نے ایسا فتویٰ دیا ہے کہ سارے توڑے جھوٹے عقیدے ٹھپ کے رکھ چھڑے نے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, حجر اسود کے پاس سیدنا عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور کہا حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے, نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو چومتے ہوئے دیکھا. یعنی انہوں نے کہا میں سنت پوری کر رہا ہوں, ورنہ یہ میرا عقیدہ کوئی نہیں کہ تو کسی کو نفع نقصان دے سکتا ہے. تو سر جو لوگ اس خواہش میں ہے کہ ہم کسی بزرگ کی چوکھٹ چوم کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں, تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو, ٹرمپ نے کس بزرگ کی جا کے وہ چومی ہے کہ وہ بن گیا؟ ٹھیک ہو گیا, وہ سارے ہی چوم رہے ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے سیاسی لیڈر ہیں, چاہے آپ بلاول بھٹو صاحب کو دیکھ لیں, وہ بھی ایک مزار سے اپنی سیاسی مہم کا آغاز کرتے ہیں. نون لیگ والوں کو دیکھ لیں, وہ کسی اور مزار سے, سارے ہی آغاز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. یعنی ان چیزوں کے ساتھ فیصلے ہونے ہیں. یعنی آپ لوگ اپنی دنیا کے چکر میں اپنی آخرت بھی برباد کرنا چاہتے ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور حجر اسود پہ سیدنا عمر کیا فتویٰ دے رہے ہیں, تو کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا. حجر اسود ہے جنتی یاقوت, اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں یہ آپ انگوٹھی ہیں اور یہ نگینے پہنے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور جو جنت کا یاقوت ہے وہ کوئی نفع نہیں دیتا, تو دنیا نے یاقوت آنے کے کرنا چاہیے. اسلام جو ہے وہ انہی توہمات کے خلاف تھا. قرآن حکیم میں واضح ہے, لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. بے شک آنکھ, کان اور عقل, دل یا دماغ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان چیزوں کو استعمال کر کے تم نے حق بات کیوں نہیں حاصل کی.